الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آواز حق خطبہ تیرا الہام ہے جامہ تیرا. آواز حق خطبہ تیرا منبر تیرا عرش بری. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. صدیا طالب نے اتے مطلوب گیا جبرائیل سی صد لے جان والا. بعض کہندے نے بنا دروازیاں تھیں گیا کس طرح عرش پر جان والا. اے پر ابر نو عقل کی دخل تھے جانے جان والا لے جان والا. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم جان کائنات، کمال کائنات، تنویر کائنات، بہار کائنات، جان جہان کائنات
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، اللہ رب العزت جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں یہ جو آگے والا نیا مہینہ شعبان المعظم نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر جتنی برکتیں ہیں ہمیں وہ برکتوں کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم فرمائے، ہر طرح کے شیاطینوں کے شر سے، شریروں کے شر سے، اور ہر وہ غلط کام جو ہیں جو اسلام میں ناجائز ہیں ان تمام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا ہمیں ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس کی آمد ہے، اس کی خوب تیاری اس مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، معراج شریف کے حوالہ سے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے کچھ چند باتیں گوش گزار کی تھیں۔ آج سدرۃ المنتہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر اختیار کیا ہے مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اس کے چند واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ واقعہ جو ہے آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے آپ یوٹیوب پہ یا اس طرح کے فیس بک کے اندر جتنے بھی علماء کرام بیانات فرماتے ہیں، جس طرح سے ہمارے سامنے محترم مقام جو زوبی ٹی وی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو جو احباب سنتے ہیں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو بولنے والا ہے ان تمام کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ میڈیا پہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص اپنی مسجد کے حوالہ سے کہ ہماری مسجد کے اندر جو سلسلہ ہے، طور طریقہ ہے بیانات کا، کلاسز کا، اس کے علاوہ جو احباب تعاون کرتے ہیں مساجد میں ان تمام کا بھی یہ یہاں اس کے میڈیا کے ذریعے سے شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ جو یہاں پہ بیانات ہوتے ہیں جو آگے گھر میں بیٹھ کر مائیں بہنیں بچیاں جو سنتی ہیں یا گھر میں احباب بیٹھ کر سنتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، تو ان کے ایمان کے اندر پختگی بھی آتی ہے اور محبتوں کا اظہار بھی ہوتا ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ پہ جہاں پہ بات سٹاپ کی تھی کہ تمام انبیاء و رسول 1,24,000 کم و بیش جو مسجد اقصیٰ کے اندر موجود تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ تمام نبیوں سے آگے آمنہ کے لال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کے پیچھے جلیل القدر تمام انبیاء رسول موجود ہیں، ان میں حضرت آدم صفی اللہ، ان میں نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اتنے جلیل القدر اللہ کے نبی اولو العزم رسول بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ جگہ جو خالی تھی وہ مصلی رسول والی جگہ تھی کہ جس جگہ پہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ کے مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا۔ وہاں پہ تمام نبی جس وقت موجود تھے، انبیاء اور رسول، ان کی خواہش اور تمنا بھی یہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم امام الانبیاء علیہ السلام تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں اور ہم سماعت کرتے رہیں، یہ ان کی تمنا تھی۔ جہاں امام الانبیاء علیہ السلام یعنی صاحب قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو کتنا وہاں پہ اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ تمام نبیوں کے سردار کہ جن کے قلب اطہر پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، کہ
کہ یہ وہ قرآن پاک کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کے دبدبہ سے۔ تو خالق کائنات نے زمین پر چنا ہے، اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، ان کے قلب اطہر پہ خالق کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ آج انہی کے وسیلہ جلیلہ سے دنیا میں دیکھیں کتنے حفاظ کرام ہیں جن کے سینے کے اندر یہ قرآن موجود ہے، ان کے سینے کے اندر قرآن پاک موجود ہے۔ یہ کس کا وسیلہ ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ آج بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، سینے کے اندر، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج حضور کا امتی چھوٹا سا بچہ بھی اس کے سینے کے اندر حضور کے وسیلے سے قرآن موجود ہے۔ تو اللہ جل وعلا یہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں۔ کتنی وہ سنہری وہ جو اس وقت لمحات ہوں گے کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ اس کے بعد والا جو سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب آسمان کی بلندیوں پہ سیر کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام براق موجود تھی۔ اب براق پہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام حتیٰ کہ کرتے کرتے چوتھے آسمان پہ، اور پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ۔ ایک ہے خانہ کعبہ شریف جو زمین پہ موجود ہے، ایک ہے بیت المعمور جو عرش کی بلندیوں پہ ہے، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور کے ارد گرد اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک پلر ہے، اس پلر کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس جگہ کو، اس مقام اور جو مقام ہے اس جگہ کو سدرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سدرہ۔ سدرہ کہتے ہیں بیڑی کے درخت کو۔ یہ سدرہ جو بیڑی کا درخت ہے نا، بیڑی کا درخت، وہ سدرہ اس درخت کو کہتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے جبریل علیہ السلام خود جلوہ گر ہیں۔ ان کا وہ مقام، ان کا ٹھکانہ اس درخت کے نیچے ہے، اس جگہ پہ ہے۔ جبریل علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ مائک تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے۔ وہاں پہ جبریل علیہ السلام کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، اس درخت کے نیچے جبریل علیہ السلام خود موجود ہیں۔ اب اسی جگہ پہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹیک لگا کے اس پلر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اللہ کے فرشتے بیت المعمور کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس جگہ پہ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جبریل علیہ السلام جب رکے تو آقا کریم علیہ السلام نے سیرت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے نالین شوز اتارنے چاہے جب عرش کی بلندیوں پہ جانا چاہا، تو کچھ نے کہا سدرۃ المنتہا پہ جب حضور پہنچے تو وہاں پہ اپنے نالین اتارنے کی کوشش کی۔ تو خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہاڑی پہ رب کائنات نے بلایا تورات نوازنے کے لیے، جب تورات دی جا رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے پہلے جو ایک وادی آئی تھی، رب کائنات نے فرمایا انی انا ربک فاحلح، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں۔ پھر فرمایا نعلیک، اپنے نالین اتار دیجئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس وقت اس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اس وادی میں جب آپ نے قدم رکھا، اب جا رہے تھے رب سے ہم کلام کے لیے، تو رب کائنات فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ، اپنے نالین کو اتار دیجئے۔ پھر فرمایا انک بالوادی المقدس طوً، ویسے طوا لفظ ہے، وہاں پہ ورس ختم ہو رہی ہے، طوً میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ طوً عظمت والی جگہ، جب تنوین آ جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں عظمت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ وادی المقدسی جو مقدس جگہ ہے، یہ بڑی بابرکت والی جگہ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اس پاک جگہ پہ جو آپ نے نالین سمیت آ رہے تھے، نہ اپنے نالین کو اتار دیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے، جو رب سے کلام کرنے والے ہیں ان سے خالق کہہ رہا ہے۔ جب امام الانبیاء کی باری آئی، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے یا عرش کی نیچے سے زمین پہ مقام ہے، جب نالین اتارنے چاہے تو آواز آئی
یہ موسیٰ کے لیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیغام تھا کہ جب وادی مقدس میں پہنچے تو رب نے فرمایا اپنے نالین اتار دیجئے، اپنے شوز کو اتار دیجئے۔ اے امام الانبیاء، اے میرے حبیب، یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے، کیونکہ عرش بھی بیتاب ہے آپ کے نالین کے بوسے لینے کے لیے۔ عرش بھی بیتاب ہے آپ کے نالین کے بوسے لینے کے لیے۔ حضور جب وہاں پہ پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، اب جبریل علیہ السلام وہاں پہ رک گئے۔ حضور نے فرمایا آگے جانا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس سے آگے جانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل، جب میں سیر کے لیے نکلا مسجد الاقصیٰ، پھر وہاں سے پیچھے حرم سے لے کر اقصیٰ تک، تو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا، ہر لمحہ لحظہ تو میرے ساتھ تھا۔ پہلے آسمان سے لے کر اب 7ویں آسمان تک تو میرے ساتھ تھا، جتنے آسمان پہ ساتھ تھا۔ جب یہ مقام آیا تو آگے کیوں نہیں جانا چاہتا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو شاعر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا، فرماتے ہیں طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سرے قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ اب جبریل علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں جبریل نے راستہ بتایا ہوگا حضور کو، کچھ لوگوں کا خیال ہے جبریل نے راستہ بتایا ہوگا۔ اے عقل کے اندھو، جبریل کو تو خود حضور راستہ بتا رہے ہیں۔ سرے قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے۔ آج دنیا میں دیکھیں، آپ کے پاس، ہماری گاڑی میں، آپ کے پاس، ہمارے موبائلز میں نیویگیشن ہے، جس کو ہم ٹام ٹام بھی کہتے ہیں، نیویگیشن جو راستہ بتاتا ہے، سارے واقف کار ہیں۔ راستہ بندہ بھول جائے تو کہتا ہے آپ بھول گئے ہیں، لیفٹ ہو جائیں، رائٹ ہو جائیں، بتاتا ہے نا، وہ مشین بتا رہی ہے۔ یہ ایک سوشل میڈیا ہے، وہ ایک ڈیجیٹل وہ سسٹم جو ہے، کمپیوٹرائز سسٹم، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ راستہ بھول گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جبریل نے حضور کو راستہ بتایا۔ عقل کے اندر یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ جبریل بتانے والا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے یہاں تک خیال کیا کہ حضور علیہ السلام تو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی تو آپ اس کو تلاش کیا کرتے تھے حضرت اماں حلیمہ کے بارے میں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ وہ تو زمین پہ واقعہ تھا جہاں پہ حضور کو تلاش کر رہے تھے، کس غار میں حضور ہیں۔ بکریوں نے بھی خود ڈائریکشن بتائی، بکریوں نے بھی غیب کا علم یہ بتانا شروع کر دیا کہ اس غار کے اندر سے رونے کی کسی شخصیت کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ صرف یہ خیال کرتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ سدرہ کے آگے آگے کون جا رہا تھا۔ سدرہ پہ آگے آگے حضور تھے، جبریل پیچھے تھے۔ حضور آگے تھے، جبریل پیچھے تھے۔ جب وہ مقام اور مرتبہ آیا، جب حضور واقف منزل تھے تو مسکرا کے چلے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیوں نہیں جا سکتا؟ تو جتنی میں نے سیر کی ہے، مسجد حرم سے لے کر اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا پہ آیا ہوں، تو میرے ساتھ ساتھ رہا، وجہ کیا ہے؟ تو اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ایک بال برابر میں آگے بڑھا، ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میں اللہ کے نور سے جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل، تیری کوئی وش ہو، تیری کوئی تمنا ہے تو عرض کر دے، میں رب کی بارگاہ میں تیری آرزو لے کر جاؤں گا، تیری تمنا لے کر جاؤں گا۔ اب جبریل علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار، حضور علیہ السلام کے جو امتی ہیں، ہم گناہگار، سیاکار، خطا کار، ہمارے لیے عرضی کیا پیش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے سامنے کہ رب کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ نے کہنا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام، آگے قصہ بڑا لمبا ہے، رف کے ذریعہ سے، جب سدرۃ المنتہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل جب طے کر چکے، جب وہ جلوائے خدا، خود رب کائنات خود موجود ہے، حضور موجود ہیں وہاں پہ، اب جبریل علیہ السلام نے جو عرض کی تھی وہ کیا تھی وہ سنیے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزرے گی،
اس وقت رب کی بارگاہ میں یہ میری جو تمنا ہے، یہ تمنا پیش کر دینا کہ حضور علیہ السلام کی جب امت سدرۃ المنتہا سے گزرے گی، جب پل صراط سے گزرے گی، تو اس وقت یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے پر بچھاؤں، حضور کی امت آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، کہ جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل پر بچھانے کے لیے خواہش کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں۔ جب وہ مقام اور مرتبہ آیا اس جگہ کا جہاں پہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بلایا، عرش کی بلندیوں پہ عظیم تحفہ دیا، وہ عظیم تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اے ساتھیو، احباب ذی وقار، کہ جس بندے کو اگر تحفہ دیا جائے تو بڑا اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے گھر میں بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ تحفے کی قدر وہی کر سکتا ہے جو تحفے کے بارے میں جانتا ہے۔ مثلا کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی وہی کر سکتا ہے جو اس کی قدر جانتا ہے۔ تو تحفے کی قدر وہی جان سکتا ہے کہ جس کے پاس علم ہو کہ تحفے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جس طرح سے حضور علیہ السلام کی کتنے تحائف جو ہیں، کتنے موجود ہیں، صحابہ کرام کے موجود تھے، اس طرح سے سپریڈ ہوتے آج دنیا میں بھی موجود ہیں۔ وہ تحفے جو تھے وہ کیا ہے؟ برکت والے عظیم تحفے ہوتے ہیں۔ جو ہمیں تحفہ ملا، حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کر آئے، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تھوڑا سا خیال کریں، اگر کوئی بے نمازی ہے گھر میں، کتنی نوستیں اس گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا، کتنی نوستیں اس کے چہرے پہ چھائی ہوتی ہیں۔ جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک پہ بیان کروں گا کہ اس تحفے کی قدر کریں۔ اور تحفے کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ قدر جان رہا ہو۔ بے قدرہ بندہ جس کو قدر ہی نہیں پتا، نہ دوسرے کی قدر، نہ نماز کی قدر، نہ قرآن کی قدر، نہ حضور کی قدر، نہ صاحب قرآن کی قدر، نہ قرآن کی قدر، نہ اولیاء کی قدر، نہ صوفیاء کی قدر، نہ اکابرین کی قدر، وہ بندہ بے قدرہ ہے۔ اس کے اندر ڈارکنس ہے، اس کے اندر وہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اس کے دل کے اندر اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے ان نوستوں کی وجہ سے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اور ایک یہ حدیث، اور دوسری جو ایک نماز جس کی قضا ہو جائے، جان بوجھ کر وہ نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں پڑھ لوں گا، تو جہنم کے دروازے پہ ابو جہل اور فرعون جتنے بھی یہ کافر تھے نا جو مشہور تھے، ان کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ خود ہی سوچ لیں۔ میں وہ قصہ نہیں سنانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمین سے ہی کہا، وہ تیل واپس مانگا، تو زمین نے کیا کہا؟ اس لیے نماز کی قدر کریں، نماز پڑھیں، کوشش کریں مسجد میں آ کر پڑھیں۔ جمعرات والے دن ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو باجماعت نماز الحمدللہ 5 ٹائم یہاں پہ ہو رہی ہے۔ آپ کوشش کریں باجماعت نماز ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں، کیونکہ یہ عظیم تحفہ امت مسلمہ کو ملا ہے۔ اے امتی، تیری معراج جو حضور عرش پہ گئے ہیں، یہ حضور کی معراج ہے۔ تیری معراج جب تو سر بسجود ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، اپنی جبیں کو جھکاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یہ تیری معراج ہے۔ تو یہی سمجھ لے تو حرم تک نہیں، حضور کے قدموں تک پہنچا ہے۔ امتی، تیری یہ معراج ہے، حضور کی معراج سدرۃ المنتہا ہے۔ اور تمام نبیوں کی معراج جو جس وقت ہوئی، وہ اپنا اپنا مقام اور مرتبہ تھا، جس وقت وہ موجود تھے اپنی امت کے سامنے۔ اور اوریجنلی طور پر اگر دیکھا جائے، علماء کرام فرماتے ہیں جب مسجد اقصیٰ کے اندر حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی، تو حضور کے پیچھے جتنے انبیاء رسول 1,24,000 موجود تھے، وہ سارے نبیوں کی معراج تھی، کیونکہ حضور کے پیچھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، رب کو منایا ہے۔ یہ تمام نبیوں کی معراج تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل وعلا یہ جو مہینہ طلوع ہو چکا ہے شعبان المعظم کا، اس مہینے کی قدر و منزلت ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی خوب اگر ہم تیاری کریں گے روزہ رکھ کر، اور کیونکہ آگے جو آمد ہو رہی ہے ماہ رمضان المعظم کی، تو اس کی تیاری خوب ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔